لڑکی کے اوپر میرا ہاتھ لگا اور میں نے اس کو پکڑ لیا. اس نے ایک بات کی مجھ سے کہ آپ نے مجھے کیوں بچایا؟ آپ کی جان قیمتی ہے، کسی کی بہن ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی، آپ کے والدین پیچھے سے آپ کے انتظار کرتے ہوں گے. اس نے جب بولا کہ میرے بابا زلزلہ میں وفات پا چکے ہیں، مجھے انتہائی افسوس ہو کہ یہ یتیم بچی ہے. جی ناظرین، میں ہوں مسعود الرحمان عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر ڈیجیٹل. ناظرین، انسانی جان کی قیمت روپوں میں نہیں لگائی جا سکتی، اور جب کوئی انسان اپنی جان کو ضائع کرنے کے در پہ ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں اس کو کوئی مشکل، کوئی پریشانی یا کوئی اور چیز اس کے سامنے آتی ہے تو وہ اپنی جان کو ختم کرنے کا سوچتا ہے. گزشتہ کل بھی اسی طرح ایک خاتون ہے جو سری سرکار پل سے نیچے انہوں نے چھلانگ لگائی، لیکن اس موقع پر دریا کے کنارے جو موجود ایک نوجوان جن کا تعلق بھی مظفر آباد سے ہے، انہوں نے اس خاتون کو ریسکیو کیا، کیونکہ ریسکیو ادارے پہنچنے سے پہلے یہ دریا پہ موجود تھے. انہوں نے اس نامعلوم خاتون کے لیے اپنی جان کو جو مشکل میں ڈالا اور دریا میں تیراکی کر کے وہاں اس جو نامعلوم خاتون تھی اس کے پاس پہنچے اور اس کو ریسکیو کیا. اس وقت یہ جو نوجوان ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں، آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کا نام کیا اور کہاں کے رہنے والے، کس طرح ان کو یہ بات سوجی کہ میں اپنی جان اگر جاتی ہے تو بے شک جائے، لیکن جو نامعلوم خاتون ہے، جو وہ خاتون ہے یا مرد ہے جس نے خودکشی کی ہے، اس کو بچانا لازمی ہے. جی ان سے آج پوچھتے ہیں ہم. ہمیں سب سے پہلے یہ بتائیے کہ آپ کہاں کے رہنے والے ہیں، کیا کرتے ہیں اور آپ وہاں دریا کے کنارے کیا کر رہے تھے؟ السلام علیکم. میں راڑا کا رہائشی ہوں اور ادھر سٹی میں رکشہ چلاتا ہوں، بائکی بھی چلاتا ہوں، اور مچھلی پکڑنا ویسے میرا شوق ہے، پکڑتا رہتا ہوں کبھی کبھار. تو ویسے ہی میرا کل مائنڈ بن گیا کہ میں یہاں سے نیچے جاؤں مچھلی پکڑنے کے لیے. تو جب میں نیچے گیا تو جال وغیرہ لگانے لگا تو مجھے سیٹنگ چلانے کی آواز آئی. جب میں نے ادھر ادھر دیکھا مجھے نظر کوئی بھی نہ آیا. تو پھر ایک مرتبہ میں نے دیکھا سلیسر کا دربار کا جو پل ہے اس کے اوپر بہت سارا رش بنا ہوا تھا اور دریا کی اس طرف ہی بہت ساری عوام تھی دریا کے قریب. تو میں نے سمجھا پتہ نہیں کیوں، جب میں شاید مجھے دیکھ کے یہ کر رہے ہیں، مجھے دیکھ رہے ہیں سب لوگ چلا رہے ہیں کہ ادھر کیوں گھسا ہوا ہے. تو پھر ایک بندے نے مجھے اشارہ دیا. میں نے جب دریا کی طرف وہ پیچھے دیکھا نا تو مجھے ایک بلیک بال نظر آئی. تو میں نے سمجھا ویسی کوئی چیز آ رہی ہے تو اس کو دیکھی، شاید لوگ کہتے ہیں کوئی ڈیڈ باڈی یا کوئی ایسی چیز ہے. تو پھر میں اس کو دیکھتا رہا. جب میں اس کو دیکھتا رہا تو مجھے وہ جو ڈیڈ باڈی، وہ جو لڑکی تھی دریا میں جا رہی تھی جو کودی تھی، تو اس کے مجھے کپڑے وغیرہ نظر آئے. جب تو میں نے دیکھا، میں نے کہا یہ کوئی ڈیڈ باڈی آ رہی ہے. تو میں نے خود ارادہ بنا لیا کہ اس کو پکڑوں گا، چاہے ظاہر سی بات انسانی جان ہے، چاہے ڈیڈ باڈی ہے، گھر والوں کو مل جائے، کچھ بھی ہے. تو اب میں اگر یہ تیرنا جانتا ہوں تو میرا حق بنتا ہے اس کو پکڑنا. تو پھر سر اس کے بعد یہ ہوا کہ میں کود گیا دریا میں. تاری لگائی میں نے، پیچھے آیا تھوڑا، پھر وہاں سے سینٹر کی طرف میں نے روک کیا اپنا دریا کی. لڑکی کے اوپر میرا ہاتھ لگا اور میں نے اس کو پکڑ لیا. تو اس کو لے کے میں ایک بازو سے تیرتے تیرتے باہر کی طرف گیا. اور جب میں باہر اس کو کنارے پہ لے گیا پتھر کے پاس، میں نے اس کے منہ پہ ایسے ہاتھ رکھ کے اوپر کیے جب تو سانس نکلی اس کی. میں نے اپنے مائنڈ میں سوچا یہ زندہ ہے، ٹھیک ہے. اور میں بھی خوش ہو گیا. میں نے کہا اللہ کا کرم ہے، بچ کی، کسی کی بیٹی، کسی کی بہن جو بھی ہے بچت ہوگی اس کی، بچ کی ہے. تو پھر میں گھبرا گیا. میں نے کہا یار اس کے اندر اتنا پانی کیا ہوگا تو کوئی نہ کوئی حل تو کرنا پڑے گا. پھر میں نے اس کو اٹھا کے اوپر پہاڑ پہ چھوڑا تو منہ اس کو جو ہے نیچے کی طرف کیا، تھوڑا اوپر سے دبایا، اس کے اندر سے جتنا پانی تھا وہ میں نے نکالا. ریسکیو کی میں نے اس کو. جب پانی اس کے اندر تھا وہ میں نے نکالا. جب پانی اس کے اندر سے نکلا، بہت سارا پانی تھا، تو اس کے بعد یہ اس کی آنکھیں کھولی اور میرا دل اور رو رہا ہے نا، خوش ہو گیا. میں نے کہا شکر آپ پا کے یہ بچت ہوگی اس کی. تو پھر کرتے کرتے اس نے ایک بات کی مجھ سے کہ آپ نے مجھے کیوں بچایا؟ میں نے کہا آپ کی جان قیمتی ہے، کسی کی بہن ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی، آپ کے والدین پیچھے سے آپ کے انتظار کرتے ہوں گے، آپ نے یہ کام کیوں کیا؟ جی میں نے کر دیا، بس جیسے بھی یہ کر دیا، تو آپ نے مجھے نہیں بچانا تھا. میں نے کہا چلے آپ بچ کی ہیں، آپ ایسا کرنا، شکر کریں اللہ پاک کا کہ آپ کی ماما سے مل جائیں گی، آپ کے پاپا مل جائیں گے، بہن بھائی مل جائیں گے. اس نے جب بولا کہ میرے بابا زلزلہ میں وفات پا چکے ہیں تو مجھے انتہائی افسوس ہو کہ یہ یتیم بچی ہے. تو پھر میں نے اس سے پوچھا کہ آپ نے کیوں کیا؟ اس نے مجھے ریزن نہیں بتایا، ٹھیک ہے. تو پھر اس کے بعد ریسکیو والے ادارے جو ہیں وہ کس ٹائم تک پہنچے؟ ریسکیو والے جب وہ بیٹھ گئی تھی، ریسکیو والے کو. اچھا، وہ پانی جب آپ نے نکالا تو اس کے بعد وہ بیٹھ گئی تھی؟ ہاں میں نے بٹھایا اس کو. پھر دوپٹہ نہیں تھا اس کے سر سے، پانی میں چلا گیا تھا.
میرے پاس وہ وائٹ رومال تھا، وہ میں نے اس کے سر پہ رکھا، میں نے کہا میری بہن اب یہ رکھو اپنے سر پہ، تو پریشانی والی بات نہیں ہے، اب یہاں سے نہ کودنا، میں آپ کو پھر بھی نکال لوں گا لیکن کودنا نہیں آپ. اچھا پھر دوبارہ کوشش کر رہی تھی وہ؟ اس نے کر رہی تھی لیکن اس کو چکر آ رہے تھے لیکن وہ ہمت نہیں باندھ رہی تھی. اچھا تو میں نے کہا میں پھر آپ کو نکال لوں گا، کیونکہ اس سے پہلے الحمدللہ میں نے 7-8 ریسکیو سے پہلے میں نے کیے ہیں ایسے. تو یہ آپ ہوتے ہی دریا کے کنارے ہیں یا کوئی اور؟ نہیں، کہیں روڈ پہ بھی ہوں، میرے سامنے کوئی ایسا کرے تو میں تھوڑا اس جذبات میں تھوڑا بھاگ جاتا ہوں. پھر تو جب ریسکیو کے ادارے ریسکیو کا یہ ٹیم آئی تو آپ نے یہ جو خاتون تھی زخمی حالت میں، یہ جیسے بھی ان کے حوالے کر دی پھر؟ ہاں، ریسکیو والے جب وہ آئے وہاں پہ ان کی کشتی تھوڑی گڑبڑ کر کے راستے میں، تو ان کو پہنچنے تک تھوڑا ٹائم لگ گیا. تو ظاہر سی بات مشنری ہے، وہ بیچارے بھی خود تو اٹھا کے پھر نہیں آ سکتے تھے، وہ انہوں نے سیٹنگ وغیرہ کی اور الحمدللہ وہ میرے پاس پہنچے. جب وہ میرے پاس پہنچے تو وہ لڑکی بھی کشتی پہ بٹھائی، تو میں بھی کشتی پہ بیٹھا، تو ان کے ساتھ اس طرح باہر گئے. پھر لڑکی کو ہم سی ایم لے گئے. پھر لڑکی سے میں نے اس کے گھر کا نمبر لیا، اس کی والدہ کو میں نے کال کی، وہ بھی سی ایم ایچ آئی، انہوں نے ریسیوڈ کی لڑکی، اور الحمدللہ وہ بھی بہت خوش ہوئی. اچھا تو جان بچ گئی لڑکی کی جان بچ گئی. تو آپ کو یہ تیراکی آتی ہے یا بس ویسے ہی نہیں، آپ کی چھلانگ لگا دی؟ الحمدللہ میں بہت اچھی طرح کے جانتا ہوں. اچھا بہت اچھی طرح کے جانتا ہوں. میں شاید کہ کہنا تو نہیں چاہیے کہ شاید میرے مقابلے میں یہاں پہ کوئی تیراکی نہیں کر سکتا. بڑی بات ہے. تو یہ مچھلیاں پکڑنا آج کل انلیگل نہیں ہے؟ شکار کرنا ہے، اس کا جال ڈالنا ہے تو لیکن کھانا تو جو چیز دل کر کھانے کی وہ تو کرتا بندہ چاہے کچھ بھی کرے. ایک بندہ چوری نہ کرے وہ تو ہر کام بندہ کر مشکل ہے سکتا آپ کا مچھلیاں پکڑنا. جی ویسی بس مچھلی کے ساتھ آپ انسانی جانیں انسانی جانیں پکڑتے ہیں. بہت مرتبہ ایسا ہوا بھائی کہ میں نے بہت ساری ڈیڈ باڈیاں پکڑی ہیں اور زندہ بھی نکالی ہیں میں نے اس سے پہلے بھی. بہت شکریہ، بہت شکریہ. ناظرین، یہ تھے مظفر آباد کے ہونہار نوجوان جو بائیکی بھی چلاتے ہیں، رکشہ بھی چلاتے ہیں، مچھلیوں کا شکار بھی کرتے ہیں، اور دنیا بھر میں یا کہیں بھی شفاق انسانی جانوں کا شکار کرتے ہیں. لیکن یہ وہ واحد شخصیت ہیں جو انسانی جانوں کو بچانے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں، اور بلا معاوضہ جہاں کہیں بھی ان کو اگر دریا میں مچھلی پکڑتے وقت کوئی ڈیڈ باڈی نظر آتی ہے اس کو بھی پکڑتے ہیں. اور گزشتہ کل جو خاتون جو آج زندہ اپنے گھر میں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے بعد ان کے مرہون منت ہے، کیونکہ سرکاری ادارے بھی جو تھے وہ پہنچنے میں ان کی تاخیر ہوئی، لیکن بر وقت انہوں نے کارروائی کرتے ہوئے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ایک خاتون کی جان بچائی جو نہ تو ان کی رشتہ دار تھی، نہ ان کی تعلق دار تھی، نہ ہی ان کے گاؤں کی تھی. مسعود الرحمان کو دیجیے اجازت. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر.